تو میں نے عرض کی کہ تیسرا عشرہ کے آغاز ہوا اور معتکفین حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن کر مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہ 10 دن کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو گئے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کا فعل ہے جو ہر وقت اللہ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں پر رہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر رہنا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ تو گویا آپ نے جو معتکفین حضرات ہیں اس وقت فرشتوں کی صفت آپ کے ساتھ موجود ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اب اللہ کے حکم کا انتظار، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرنی ہے۔ ظہر کی اذان ہوئی، نماز کا انتظار کہ مؤذن نے صدا دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صف میں موجود ہے، نماز کھڑی ہوئی، نماز قائم کر لی۔ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر وقت پر ادا کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب دل چاہا کہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی جائیں تو پھر دل چاہا تو کہ اللہ سے بات کی جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب یہ دل چاہا کہ اللہ ہم سے بات کرے، اللہ ہم سے کلام کرے تو تکبیر تحریمہ کہی اور نیت باندھ کے نماز قائم کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ آپ سے بھی گفتگو کرے گا اور آپ اللہ سے بھی گفتگو کریں گے، یعنی کہ نماز اور قرآن کی صورت میں، کہ اللہ کے حکم سے مسجد میں بھی آ گئے، اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کی رحمت میں آ گئے، اللہ کی جو رحمت کے سائے ہے اس میں آ گئے، اور پھر نمازوں کے لیے منتظر بھی رہے، قرآن بھی پڑھا، نمازیں بھی ادا کی۔ تو اب تمام کی تمام یہ جو صفات ہیں یہ آپ کے اندر کس کی صفات آ گئی؟ کیونکہ اللہ کے حکم آوری کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، تو یہ فرشتوں کی صفات، یہ فرشتوں کی صفات ہیں۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تب اعتکاف کیا ہے؟ آیا کہ اعتکاف پچھلی امتوں میں تھا؟ ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ بھئی اعتکاف ہم لوگ کر رہے ہیں، اس امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم جو اعتکاف کر رہی ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر، جو 10 دن کے لیے یہاں اگر بیٹھی ہے، تو آیا کہ یہ پچھلی امتوں میں تھا؟ تو جو سوال آئے گا، سوال کا جواب دیکھنے کے لیے پھر اللہ کے کلام کی طرف جانا پڑے گا، اللہ کے کلام سے رجوع کرنا پڑے گا کہ اللہ کا اعتکاف پچھلی امتوں میں تھا؟ تو جواب آئے گا ہاں۔ کیا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم اور ان کے فرزند اسماعیل سے، ان طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ پاک کرو، صاف کرو، بیتیہ میرے گھر کو۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مراد اس کی بیت اللہ شریف تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اپنے فرزند کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے گھر کو پاک کرو، صاف کرو۔ کیوں صاف کرو؟ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس کے گھر کے طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو، وَالْعَاكِفِينَ، اس گھر میں آ کے اللہ کے لیے بیٹھنے والوں کے لیے، یعنی اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک کرو، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جو میرے بندے نمازوں میں رکوع اور سجود کریں گے ان کے لیے اس گھر کو پاک کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعتکاف پچھلی امتوں میں موجود تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی اعتکاف موجود تھا۔ رکوع سجود کا مطلب یہ جب فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ رکوع سجود یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت شریعت پہ بھی نماز قائم کرنے کا حکم فرما دیا تھا، کیونکہ رکوع سجود کا حکم تھا۔ یہ تو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہو رہا ہے، ادا ہم کر رہے ہیں۔ تو دین ابراہیمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اتنا محبوب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اس کے بہت سے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان بھی قائم فرما دیے۔ آپ حج دیکھ لیجئے، پورا کا پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کی سنت ہے، ان کی جو ہے جو بھی ان کی سنتیں ہیں، ان کے طریقے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے پورا کا پورا۔ حضرت حاجرہ سعی جو ہے صفا مروہ کی سعی کر رہی ہیں پانی کی تلاش میں، آپ کو بھی حکم ہوا کہ جاؤ سعی صفا مروہ کی کرنی ہے۔
کرتے ہیں. شیطان کو مارنے کے لیے کنکر مارے, آپ کو بھی کہا کہ تم نے بھی کنکر مارنے, حالانکہ کسی کو شیطان نظر آتا ہے ابلیس وہاں پہ, کسی کو نظر نہیں آتا. لیکن کیا کہ ان کی ادا تھی, آپ ادا کرو گے آپ کو اجر ملے گا. کس کی ادا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ سب ان کی ادائیں ہیں. انہوں نے اپنے فرزند کو ذبح کرنا چاہا, اللہ نے خواب دکھایا, انہوں نے چھری چلائی, آسمان سے مینڈا نازل ہو گیا, اللہ کی کا حکم انہوں نے پورا کیا, اخلاص پورا ہوا. لیکن اللہ کو اتنی ادا پسند آ گئی کہ دین محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دے دیا صاحب استطاعت پر, کہ سال میں ایک مرتبہ ہر مسلمان نے جس پر قربانی واجب ہے اس نے قربانی کرنی ہے. یہ طریقہ کس کا ہے؟ یا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ بہت سی چیزیں آپ کو دین ابراہیمی سے ملیں گی. تو اعتکاف بھی تھا. تو اس کا جواب ہمیں ملا کہ کیا پچھلے امتوں میں اعتکاف تھا؟ تو قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں پچھلی امتوں میں اعتکاف تھا. اب عاشق کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی عاشق کا کام ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی ادا کو دہرانا, اس کی اداؤں سے محبت کرنا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, ہر سنت کے عمل کرنے کے بڑے شدائی تھے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے اونٹ کو ایک جگہ پہ گھمایا. گھمانے کے بعد جب ان سے سوال کیا گیا کہ ابن عمر یہ کام تم نے کیوں کیا ہے, بظاہر اس کا کوئی ہمیں وہ نظر نہیں آتا, حکمت کوئی نظر نہیں آتی کہ تم نے اونٹ کو گھمایا, کیوں گھمایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میں نے اپنے اونٹ کو کیوں گھمایا, لیکن ہاں میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر اونٹ گھماتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے بھی گھما لیا. یعنی کہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنا لیا. انہوں نے دیکھا اونٹ گھماتے ہوئے اس کی حکمت نہیں معلوم, انہوں نے بھی گھما لیا. تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں کا بڑا محبوب تھا. اور اتنا محبوب تھا کہ کبھی کسی عذر کی وجہ سے کسی رمضان میں اگر اعتکاف چھوڑ دیتے تو اگلے ماہ رمضان میں 10 کی جگہ 20 دن کا اعتکاف فرماتے تھے. اتنا پسند تھا آپ کو اعتکاف. تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک تو اللہ کے حکم پر مسجد میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے, اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بہترین سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ مسجد میں داخل ہو گئے. اور یاد رکھیے کہ ایک دن کا اعتکاف, اس کی فضیلت کتنی ہے. آپ تو 10 دن کے لیے بیٹھے ہیں. یہ باتیں کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ تمہیدی گفتگو ماننا کہ آپ کو جس کام کے لیے آپ بیٹھے ہیں اس کی اہمیت آپ کو پتہ ہو, تو آپ اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. ہر لمحے کو 10 دن اگر نہیں سوئیں گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا. لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے وہ مقصد سمجھنا ہے, تو ان اعتکاف کا مقصد آپ کو اس کا مطلب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایک دن جو بندہ اللہ کی راہ میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے. کتنی خندقیں؟ 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان. اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے ایک سرے کا دوسرے سرے کا, وہ مشرق سے مغرب سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ فاصلہ اس ایک خندق کا ہے. تو آپ کے درمیان تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 خندقیں کھود دی ہیں. وہ 3 خندق کی, جس میں ایک خندق کی جو ہے فاصلہ مشرق سے مغرب ہو تو 3 خندقوں کا فاصلہ کتنا ہوگا. اور یہ اس شخص کی فضیلت ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا اعتکاف کیا. تو آپ تو الحمدللہ اللہ کی راہ میں 10 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں. 10 دن کا اعتکاف, تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف آتا تو اپنا کمر جو ہے کس لیتے, راتوں میں قیام کرتے, روتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے راضی نہیں تھا کیا؟ تو راضی تھا. وہ تو آپ کے اللہ کا محبوب ہیں. وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو, اس بزم کو سجایا. کیوں روتے تھے؟ وہ آپ کے اور ہمارے لیے روتے تھے کہ اللہ میری اس امت کو معاف فرما دے, میری امت کی بخشش فرما دے.
تو مجھے جو ہمارا نبی ہماری بخشش کے لیے اعتکاف میں روتا آنسو بہاتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، تو کیا ہم اپنے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ہم اپنی بخشش کا سامان نہیں لا سکتے؟ تو لہٰذا سوچئے، اعتکاف جو لوگ بیٹھے ہیں معتکفین ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں۔ اعتکاف میں مسجد کا خاص کر خیال کیجئے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جتنی اس میں بیٹھنے کی فضیلت ہے اتنی ہی اس کے تقدس کو اگر پامال کریں گے تو اس کے خلاف وعیدیں بھی بہت ہیں۔ یہاں تک کہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک شخص، بدو ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا تھا اس دور میں، اس کا اونٹ جو ہے وہ کھو گیا، تو وہ کیا کرا، کیونکہ مساجد ہوتی تھی تو صحابہ کرام کا مجمع لگتا تھا، تو بہت سے لوگ ایسے کرتے کہ یار کسی ایسی جگہ پر جا کر تلاش کیا جائے جہاں پہ لوگوں کا ہجوم زیادہ ہو۔ تو وہ کیا کرا کہ اس نے مسجد کے گیٹ پر آ کے چلانا شروع کر دیا، کسی نے میرا اونٹ دیکھا ہے، کسی نے میرا اونٹ دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ہلاک ہو یہ شخص کہ جو مسجد کے گیٹ پر آ کر اپنی ذاتی چیز کے لیے سوال کر رہا ہے اور لوگوں کی عبادت خراب کر رہا ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے تھا جو مسجد کے باہر کھڑا تھا، آپ مسجد کے اندر موجود ہیں، تو مسجد کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ کی رحمتیں لینے آئے ہیں، اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں ہونا۔ اس طرح عبادت کیجئے کہ ان 10 دنوں میں آپ کے پاس موقع ہے، ان 10 راتوں میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بامر ربہم من کل امر، کہ ایک رات ایسی ہے رمضان میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور وہ شب قدر کی رات ہے، اور اس رات کو اگر کسی نے پا لیا تو اس نے اس طرح عمل کیا کہ جیسے 1000 راتوں سے بھی زیادہ عبادت کا اجر پا لیا اس نے۔ 1000 راتوں سے بھی، 1000 راتوں کا نہیں، 1000 راتوں سے بھی زیادہ کا۔ اب یہ زیادہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا زیادہ ہے، آپ پر ہمارا نہیں ہے۔ تو جنہوں نے تحقیق کی، جنہوں نے کیلکولیشن کی، تو معلوم ہوا کہ 83 سال کی بنتی ہے 1000 رات، اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو 83 سال بنتے ہیں۔ تو 83 سال تو آج کی امت کے بہت سے کم لوگوں کو ملتے ہیں، بہت سے لوگ تو 60-50 کے درمیان ہی اس دنیا سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک رات اگر آپ نے پا لی تو پوری عمر سے بھی زیادہ کا آپ نے اجر پا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک رات یعنی کہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ میں اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو آپ لوگوں کے پاس موقع ہے، اس رات کو جانے نہ دیجیے گا۔ اللہ کو دینے کے لیے ہے، آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنا دامن کتنا پھیلا رکھا ہے۔ اگر آپ کا دامن وسیع ہوگا تو اتنی ہی رحمتیں آپ سمیٹیں گے۔ اخلاص کو، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیے گا، اور اس طرح اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا کے جائیے گا کہ جب آپ باہر جائیں تو چلتے پھرتے نظر آئیں، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والے آپ سے سیکھیں۔ یعنی کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ نے اپنے لوگوں کو کم از کم 10 لوگوں کو تو اپنے رنگ میں ڈھالنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ گئے اور دوسرے دن ہی جا کے نمازیں بھی چھوڑ دیں، دوسرے دن جا کے دنیا والوں کے رنگ میں ڈل گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مسجد میں آ کر صحیح معنوں میں عبادت نہیں کی اور اللہ کے رنگ میں نہیں ڈھلے۔ تو لہٰذا اعتکاف ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ معتکفین حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر لمحے کا بے تحاشا اجر عطا فرمائے، ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجئے، اس ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکستان کو ان چور اچکوں سے محفوظ فرمائے، اور اچھے عادل حکمران جو ہے اس ملک میں، جو ایسے حکمران جو نظام مصطفیٰ رائج کر سکیں، ایسے حکمران عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔